بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے موت کے خوف سے جہاد سے انکار کرنے کے سبب ان پر موت کو مسلط کر دیا۔ چنانچہ جب وہ کثرت سے مرنے لگے تو موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب وہ ہزاروں کی تعداد میں شہروں سے باہر نکلے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی: اے اللہ، اے یعقوب علیہ السلام کے خدا، اے موسیٰ علیہ السلام کے خدا، تو اپنے بندوں کی نافرمانی دیکھ رہا ہے، تو انہیں اپنی کوئی نشانی دکھا جس سے انہیں تیری قدرت کا پتہ چل جائے کہ وہ تیرے قبضہ قدرت سے نکل نہیں سکتے۔ پھر آپ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو مسلط کر دیا اور وہ ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ مر گئے، یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ جب آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہزاروں افراد کو مرے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پریشانی و فکر لاحق ہوئی اور دل میں یہ خیال کیا کہ کاش یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے حزقیل، تم ہڈیوں کو کہو، اے ہڈیوں، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کے کہنے پر وہ ہڈیاں آپس میں مل گئیں اور جسموں کے ڈھانچے مکمل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اب تم کہو، اے جسموں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم اپنے گوشت کا لباس پہن لو۔ اس طرح ان جسموں پر گوشت آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: اب تم کہو، اے جسموں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ زندہ ہونے کے بعد بھی ان کا رنگ زرد ہی رہا، جس طرح موت کے وقت ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح ہوا: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔